روئے زمین پر جتنے مسلمان موجود ہیں میجورٹی، یہ امت کے 4 بڑے اماموں کو فالو کرتے ہیں جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 بزرگ ہیں، امت کے بہت بڑے عالم، مجتہد اور فقیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 ہستیوں کو ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، اور قرآن و حدیث سے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اجتہاد کی صلاحیت دی، اس کے نتیجے میں انہوں نے قرآن سے، حدیث سے شرعی مسائل کو سمجھا اور اس کو بیان کیا، اس کے دلائل بیان کیے، اور وہ مسائل، وہ باتیں جو بظاہر قرآن و حدیث کے الفاظ سے ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی، ایسے ہزاروں مسائل ہیں، بظاہر آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے ترجمہ کریں گے، حدیث پڑھیں گے ترجمہ کریں گے، آپ کو وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن انہی کلمات میں، اسی حدیث میں، اسی آیت میں وہ مسئلہ پوشیدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک جو بڑے علم والے ہیں، مجتہدین ہیں، فقاہت کے جو اعلیٰ منصب پر ہوتے ہیں، اللہ ان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو ان علماء نے کیا کیا، ان مسائل کو سمجھا جو لفظوں میں نہیں تھے، ریٹن فارم میں نہیں تھے، اور ان کو عوام کے سامنے بیان کیا، اور قرآن اور حدیث کے مضامین کو بیان کیا۔ بظاہر ایک عام بندے کو قرآن و حدیث میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا تھا کہ فلاں آیت میں تو یہ حکم ہے، یہاں یہ حکم آ گیا، فلاں حدیث میں تو یہ فرمایا گیا اور اس حدیث پاک میں یہ ہے، تو معاذ اللہ، اللہ کے کلام میں، اس کے محبوب کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو کس آیت کا کیا مفہوم ہے، کس حدیث کا کیا مطلب ہے، کون سی آیت اور کون سی حدیث کس معنی میں ہے، اس کو امت کے علماء نے بیان کیا۔ ویسے تو بہت سے علماء کی کوششیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام علماء میں امت کے 4 علماء کو ایسی شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی کہ آج روئے زمین پر تمام مسلمان ان 4 اماموں کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جو امام اعظم کو فالو کرتا ہے وہ حنفی کہلاتا ہے، جو امام مالک کو فالو کرتا ہے وہ مالکی کہلاتا ہے، جو امام شافعی کو فالو کرتا ہے وہ شافعی کہلاتا ہے، اور جو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتا ہے وہ حنبلی کہلاتا ہے۔ یہاں بعض اوقات نا سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ کون سے صحابی حنفی تھے، صحابہ تو مسلمان تھے، مومن تھے، یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیں، جب مسلمانوں میں 4 ریسرچ آئیں، 4 تحقیقات آئیں، تو اب میں نے بتانا ہے کہ میں کس امام کی تحقیق کو لے رہا ہوں، تو اپنا تعارف کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو نومینیٹ کروں گا کہ میں حنفی ہوں، یعنی امام اعظم کو فالو کر رہا ہوں شرعی مسائل میں۔ ورنہ آپ صحابہ کرام میں دیکھیں تو صحابہ کرام میں بھی کئی ایسے مسائل تھے کہ بظاہر قرآن و حدیث میں 2 طرح کے احکام ہیں، تو صحابہ کرام میں جو مجتہدین تھے ان کا اپنا موقف ہوتا تھا، اور کئی صحابہ ان کو فالو کرتے تھے، جیسے کہ حضرت مولا علی حیدر کرار ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آپ سیرت کی اور حدیث کی کتابیں پڑھیں تو صحابہ کرام میں بھی یہ چیز موجود تھی کہ کسی علمی مسئلے میں 2 صحابہ کے الگ الگ موقف ہیں، حضرت عائشہ کچھ فرما رہی ہیں، مولا علی کچھ فرما رہے ہیں، ان کا اجتہاد تھا، تو کچھ صحابہ حضرت مولا علی کے قول پر عمل کرتے، کچھ حضرت عائشہ کے قول پر عمل کرتے، تو یہ صحابہ کرام میں بھی یہ چیز جاری تھی۔ لیکن بعد میں امت کے افراد نے 4 بڑے اماموں پر اتفاق کر لیا۔ اب یہ جو تقلید کر رہے ہیں، اس کا معاذ اللہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑ کے ان کی بات مان رہے ہیں۔ بھائی امام اعظم نے کہا وضو کے 4 فرض ہیں، خود سے نہیں کہا، قرآن کی آیت بیان کی، دلیل دی اور فرمایا کہ یہ قرآن میں رب نے فرمایا، لہذا 4 فرض ہیں۔ سر کا مسح کرنا ہے، 4تھائی سر کا مسح کرنا ہے، امام اعظم نے آیت مبارکہ بیان کی، اس سے شرعی اصولوں کے مطابق اس چیز کو ثابت کیا، ہم نے ان کی بات مان لی۔ تو تقلید کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا اللہ رسول کے حکم کے برخلاف ہم کسی کی مان رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے تقلید کا کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ان اماموں نے ہم سے بہتر سمجھا، کیونکہ ان کے پاس ہم سے زیادہ علم تھا، ہم سے بہتر علم تھا، ان کی ذہانت ہم سے زیادہ تھی، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ قریب تھے، یہ صحابہ سے تابعین سے ملنے والے تھے، انہوں نے ہم سے زیادہ دین کو سمجھا، جو انہوں نے سمجھا اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ سائنس میں بھی بہت سارے سائنسدان اپنی تھیوری دیتے ہیں، میڈیکل میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کی ریسرچ پر پھر ہزاروں بعد میں آنے والے ڈاکٹرز ان کو فالو کرتے ہیں،
ہر ڈاکٹر تحقیق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلاں بڑے ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کر دی تھی، لہذا اسی کے مطابق اب جو ہے نا یہ پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے، اب اسی کے مطابق معاملہ چلے گئے۔ دنیاوی کاموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی ایک کو بڑا مانتے ہیں، کسی کی ریسرچ کو مانتے ہیں، تو جس طرح دنیاوی کاموں میں ایک بندہ ریسرچ کرتا ہے اور ہزاروں لاکھوں اس کو فالو کرتے ہیں اور ان کو برا نہیں کہا جاتا، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان 4 بڑے اماموں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، قرآن و حدیث کے مضامین کو بیان کیا، امت نے ان کو قبول کر لیا۔ اور ان 4 اماموں میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک کوئی بد عقیدہ ہو، یہ چاروں سنی ہے، اہل سنت ہے۔ بس شرعی مسائل، فقہی مسائل پر جہاں جہاں اختلاف بظاہر نظر آ رہا تھا تو اس میں پھر یہ 4 قسم کی تحقیقات آئیں، امت کے افراد نے ان کو قبول کیا۔ تو اب جو شافعی ہے وہ اس فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس پر آبجیکشن نہیں کر سکتے اور وہ ہم پر نہیں کر سکتا اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ 4 اماموں کے ماننے والے ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں، سب سنی ہیں، سب صحیح العقیدہ ہیں۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس امام کو فالو کر رہے ہیں، جس امام کو فالو کر رہے ہیں اسی کی تحقیق کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ ہمارے مقتدا ہیں اور ہمارے پیشوا ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔